آج کل جو حالات ہیں کنٹری وائز ہم دیکھ لیں، اکنامکلی دیکھ لیں، یا ویسے ہی کلائمیٹ کے لحاظ سے دیکھ لیں، تو ایک ہر طرف ایک قسم کی ایک گھبراہٹ ہے، ہر بندے کو ہے. کسی کو اپنے ارد گرد چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، کسی کو اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، کسی کو اپنے فیوچر سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہر بندہ جو ہے اس کو بہت ساری ورینگ تھاٹس ہے اور وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ گھبراہٹ جو ہے، جب آپ کے پاس اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے سی بی ٹی کے لیے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، گھبراہٹ تو نارملی ہم سب کو ہو سکتی ہے نا. اگر آج کل جو حالات ہے تو نارملی اگر ہم کسی واقعے کے بارے میں سنیں تو ہمیں بھی ہو سکتی ہے. ہمارے گھروں میں بچے ہیں اور لوگ ہیں، اگر وہ بھی سنیں تو کچھ ٹائم کے لیے ہمیں بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی موڈ ہمارا لو ہو جاتا ہے، ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی چیز پہ غصہ آ سکتا ہے. لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے کہ نارمل لائف کے سرکل میں ہم واپس آ جاتے ہیں. لیکن جو گھبراہٹ کے مریض ہوتے ہیں، جس کو پینک اٹیکس آتے ہیں، یا جو انزائٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ چیزیں مسلسل ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس سے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے سوشل، پرسنل اور آکوپیشنل لائف ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جیسے اگر گھبراہٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جیسے شروع میں نے بات کی کہ وہ ان کا تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ان کے پرسیپشن میں ایررز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر گھبراہٹ کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی چیز ہے، اگر انٹرنلی اگر ان کی باڈی میں کچھ چیز محسوس ہو رہی ہے، یا ایکسٹرنلی کوئی چیز ہے، کسی نے کوئی سٹوری سنا دی، کسی چیز کے بارے میں بات کر لی ہے، وہ ان کے وہ پرسیپشن میں ایررز آ جاتے ہیں. وہ اس چیز کو ویسے پرسیو نہیں کرتے جو ہوتے ہیں. ان میں ان کے تھاٹ، جیسے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو اس سے ریلیٹڈ ہمیں ایک سوچ آتی ہے، تو اس سوچ سے ان کے سوچ میں ایررز آ جاتے ہیں. تو وہ پھر نارملی ہم بھی اگر کسی چیز کو دیکھیں تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ چیز نارمل ہو جائے گی. لیکن جو ڈپریشن یا گھبراہٹ کی بیماری جس کو ہوتی ہے، ان میں وہ چیزیں مسلسل چل رہی ہوتی ہے. نارملی اگر میری باڈی میں کچھ سینسیشن آ رہی ہے یا کچھ، تو مجھے میں کچھ دیر بعد کہوں گی نہیں نارمل ہے، یا میں جا کے ایک دفعہ چیک اپ کروا دوں گی. یا آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ بھی کہیں کچھ ٹائم کے بعد کہیں گی نارمل ہے، تھوڑا سوچیں گی، اس کے بعد کہیں گی چیز ٹھیک ہے، نارمل ہے، یا جا کے آپ ایک دفعہ چیک اپ کروا دیں گی. لیکن جو اس قسم کے مریض ہوتے ہیں وہ مسلسل یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کو اس قسم کے کچھ خیال آتے ہیں، ان کو باڈی میں کچھ سینسیشن ہو رہی ہے، ہارٹ بیٹ زیادہ ہو گئی، یا وہ سیڑھیوں پہ تیزی سے چلنے لگے، یا باہر سے کوئی آواز آ گئی ہے، جیسے ایکسٹرنلی کچھ اس طرح کا کچھ واقعہ ہوا، تو ان کے اندر ایک گھبراہٹ، ایک اپریہنشن شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں خطرے میں ہوں. پرسیپشن ان کی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، اور ان کے گھبراہٹ مسلسل شروع ہو جاتی ہے. اور اسی گھبراہٹ کے ساتھ ان کی باڈی میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی باڈی سینسیشن شروع ہو جاتی ہے. اور اس سینسیشن کو وہ ایسے پرسیو کرتے ہیں کہ جیسے تھاٹ پروسیس، جیسے میں نے کہا، تھاٹ میں ان کے ایرر آ جاتے ہیں، نارمل پرسیپشن ان کی نہیں ہوتی. تو اس سینسیشن کو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، خدا نخواستہ میں مرنے والا ہوں. اور اس کا بیہیویئر، اس کے رزلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی جانا شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چیک اپ، بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اور یہ مسلسل ایک ویشس سائیکل ہوتا ہے جو ان کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی پرسنل، سوشل، آکوپیشنل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. ایون وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، اور بہت ایک کشمکش میں رہتے، ان کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم کوگنیشن پہ کام کرتے ہیں، تو سی بی ٹی میں ہم کرتے کیا ہیں کہ ان کو وہ چیزیں، وہ بار بار جاتے ہیں، اپنے چیک اپ کراتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری ان کو ریلیف مل جاتا ہے. لیکن جب پھر وہی کچھ انٹرنل یا ایکسٹرنل ان کی باڈی میں چینجز آتی ہے، کچھ چیزیں، یا کوئی کچھ ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی کسی کا واقعہ سنا رہا ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گئے یا کچھ، تو ان کو وہی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر یہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور چیک اپ کرتے ہیں. تو سی بی ٹی میں ہم اس عمل پہ کام کرتے ہیں، ان کی اس کوگنیشن پہ کام کرتے ہیں، جس کی کوگنیشن کی وجہ سے ان کا بیہیویئر ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس پہ کام کرتے ہیں. لیکن اس میں پراپر اسٹرکچر سیشنز ہوتے ہیں، اس کے لیے پراپر ٹائم ہوتا ہے، ویکلی سیشن ہوتے ہیں، موٹیویشن اس کی ضروری ہوتی ہے، اور وہ ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. دوستو، اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ
ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.